اماوس کی رات 12 بجے کا سمے تھا۔ ایک نوجوان سنسان روڈ پر اکیلا مدن پور گاؤں سے شہر کی طرف رواں دواں تھا، جس کا نام آلیان تھا، جو گھر سے ناراض ہو کر اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ پوری سڑک سنسان تھی اور سردی اپنے جوبن پر تھی۔ آلیان گہری سوچ میں گم چلتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ آلیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے اسے شہر تک لفٹ مل گئی، ورنہ اس سردی میں خوار ہونا پڑتا۔ آلیان گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی سپیڈ سے چلانا شروع کر دی۔ ڈرائیور نے گاڑی ویرانے میں جا کر روک دی اور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ آلیان بھی گاڑی سے باہر آ گیا اور ڈرائیور سے گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے بھائی، یہ اتنی سنسان جگہ کھنڈرات میں گاڑی کیوں روک دی؟ آلیان کی یہ بات سن کر ڈرائیور نے اپنا ماسک نیچے کر دیا۔ آلیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور آلیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بھدی سی آواز تھی۔ آلیان خوف کے مارے اندھا دھند بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یخ بستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ گھسا ہے، جو کہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد آلیان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی دکھائی دی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اتنی سنسان جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر انگیز آواز میں بولی، وہ مجھے پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے؟ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ لڑکی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹین جل رہی تھی، جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سا سٹول اور میز بھی رکھا تھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہا رکھا تھا، جس کے اوپر ہنڈیاں پڑی تھی اور اوپر دیوار پر تاک سا بنا تھا، جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھام لیا، جس میں سرخ رنگ کا سیال تھا، اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ عجیب سا ذائقہ لگا اسے اس شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اور چنگیر اٹھا کے لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی اور خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت و حسین جمیل دوشیزہ تھی، جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے تک آ رہے تھے۔ مگر یہ کیا؟ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار اپنی پلکیں جھپکی، پھر بھی اسے وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا، بلکہ سچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھتے ہی تنگ رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی تھی۔ اسے ابکائی آئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ تب ہی لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا اور پھر وہ شیطانی چہرے سے مسکرانے لگی، دھیرے دھیرے سے آلیان کی طرف بڑھنے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ
بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی کہیں اور نہ ہی وہ گورا پن۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑھے نظر آنے لگے، گال اس طرح پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں، اور خوبصورتی نے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے علیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ علیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ علیان کی طرف بڑھا رہی تھی، مگر بر وقت اس کے دماغ نے کام کیا اور علیان نے اس بلا کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ علیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور وہ مسلسل بھاگتا رہا۔ علیان جب بھاگتے بھاگتے تھک گیا اور اس کی سانسیں پھول گئی، وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا تو سامنے وہی آدمی ڈرائیور اسے دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ اور پھر وہ اپنی بھدی آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار ہے، اسے یہاں تک میں لایا ہوں، تم اسے دور رہو۔ اڑتی ہوئی چڑیل بھی وہاں آن پہنچی۔ ایک طرف چڑیل تھی اور ایک طرف وہ ڈراؤنا آدمی۔ چڑیل اڑتی ہوئی آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ علیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا تو دوسری طرف وہ چڑیل۔ علیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ آخرکار بھاگتے بھاگتے وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ گیا اور اپنے گھر کے صحن میں آ کر بے ہوش ہو گیا۔ سب گھر والوں نے اسے اٹھایا۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت کریدا کہ آخر رات کو ہوا کیا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے انہیں یک ٹک دیکھنے لگتا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر علیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر اپنے ارد گرد گھورنے لگتا۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہیں۔